اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ یضاعف، اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، لعب کھیل، تکاثر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہیج وہ اپنا زور دکھاتا ہے۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض، ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی لوگ ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور خوشنودی، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون تھا کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے کامل ایمان مطلوب ہے۔ آج تلاوت کی گئی آیتوں میں اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ فرمایا کہ کمال ایمان کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جو دیا ہے وہ خرچ ہو گیا، بلکہ انہوں نے در حقیقت اللہ کو یہ مال قرض دے دیا ہے، یہ ان کو واپس مل جائے گا اور بہت زیادہ اضافے کے ساتھ ان کو واپس ملے گا۔ اللہ پاک اس میں خوب اضافہ کر کے اس وقت واپس کرے گا جب ان کو اس کی سخت ضرورت ہوگی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن ہر شخص سخت محتاج ہوگا کہ اس کو کہیں سے کچھ نیکیاں مل جائیں جو اس کو جہنم سے بچا سکیں۔ اس دن نہ کچھ نیکیاں خریدی جا سکیں گی، نہ کسی سے ادھار یا بھیک ملے گی، سخت مجبوری کا دن ہوگا۔ اس وقت اللہ پاک اپنے فضل سے ان کا قرض بہت کچھ اضافہ کر کے ان کو لوٹا دے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ کھجور کی گٹھلی کے برابر اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبول فرما کر اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ صدقہ ایک بڑے پہاڑ جتنا بڑھا کر اس کو دے دیا جائے گا اور ان کو عزت کا مقام حاصل ہوگا۔ اگلی آیت میں مضمون ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان رکھتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کے یہاں صدیق اور شہید کے مقام بلند پر فائز ہوں گے۔ ان کو یہ اعلیٰ درجہ اور یہ اعلیٰ مرتبے
ان کے کامل ایمان کی بدولت عطا ہوں گے اور ان کے ایمان و عمل کے مطابق اور اس کے موافق اجر و ثواب اور نور بھی ان کو ملے گا۔ آیت میں جس مقام صدیق اور مقام شہید کا ذکر ہوا ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ اہتمام سے سچ بولنے والا ہو، زبان کا بھی سچا ہو، دل کا بھی سچا ہو، یعنی دل میں ایمان کامل ہو، اور عمل کا بھی سچا ہو، یعنی اس کا عمل اس کے ایمان کے تقاضے کے مطابق اور زبان سے پڑھے گئے کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ اور شہید سے مراد حق کی گواہی دینے والا ہے کہ یہ شخص ہر موقع پر حق گو رہا ہے، زبان سے ناحق کوئی کلمہ نہیں کہا، یا اس سے اللہ کے راستے میں جان دینے والا شہید بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کامل ایمان والوں کو اللہ پاک شہداء کا مقام عطا فرما دیں گے۔ ان کے بالمقابل کفر کرنے والے اور جھوٹے لوگ دوزخی ہیں۔ آخری آیت میں مضمون ہے کہ اللہ کی اطاعت اور آخرت کے فکر و اہتمام میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کا عیش و راحت اور دل فریبیاں ہیں، اس لیے ایمان والوں کو سمجھایا گیا اور دنیا کی ناپائیداری کو ظاہر فرمایا کہ دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار اور دھوکے کا سامان ہے، اس کی ساری رنگینیاں فانی اور ناپائیدار ہیں۔ اس کی مثال بالکل کھیتی کی سی ہے جو سرسبز ہو کر بڑی بھلی لگتی ہے مگر بہت جلد پیلی پڑ جاتی ہے اور سوکھ کر چورا ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ کی ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی خوشنودی اور جنت ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین پورے ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔